کبھی سوچا ہے کہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحت کیسے آنے والی پوری نسلوں کے لیے ایک منشور بن سکتی ہے؟ بالکل یہی ہوا علامہ اقبال کی نظم جاوید کے نام کے ساتھ۔ آج ہم اسی نظم کی گہرائیوں میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ پیغام آج بھی ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ دیکھیے، بظاہر تو یہ نظم ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے ہے، لیکن اصل میں یہ ہر اس نوجوان کے لیے ایک پکار ہے جو اس دنیا میں اپنی پہچان، اپنا مقصد اور اپنی جگہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی تقدیر کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ اور یہی تو اس نظم کی اصل عظمت ہے کہ کیسے ایک ذاتی خط، ایک باپ کی نصیحت، ایک پوری نسل کے لیے خودی، ثقافتی فخر اور انقلاب کا منشور بن گئی۔ یہ ایک ذاتی پیغام سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اقبال اپنی بات کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ ایک ایسے لفظ سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شاعری میں بہت عام ہے، لیکن اقبال کے ہاں اس کے معنی پوری کائنات جتنے وسیع ہیں۔ آئیے عشق کے اس تصور کو سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیے، نظم کا آغاز ہی کتنا زبردست ہے۔ اقبال یہ نہیں کہہ رہے کہ بس جیتے جاؤ، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دنیا خود بناؤ، اپنے اصولوں پر ایک نئی کائنات تخلیق کرو۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ تو سیدھی سادی انقلاب کی دعوت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اقبال کا عشق رومانوی محبت والا عشق نہیں ہے۔ یہ وہ جنون ہے، وہ روحانی آگ ہے جو انسان کو کچھ بڑا کرنے پر اکساتی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو تاریخ بدلنے کی طاقت دیتا ہے۔ یعنی یہ عشق حقیقی کی وہ چنگاری ہے جو عمل کا انجن بن جاتی ہے۔ تو نیا زمانہ بنانے کا مطلب ہے انقلاب لانا، اپنے اندر بھی اور اپنے معاشرے میں بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ نظام کو چیلنج کرو، اپنے اصولوں پر مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایسی میراث چھوڑ کے جاؤ جو آنے والوں کو بھی راستہ دکھائے۔ اچھا، لیکن یہ انقلاب لانے کی ہمت اور حکمت آئے گی کہاں سے؟ اس کے لیے اقبال ہمیں دو بہت اہم ذرائع کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ایک ہے فطرت اور دوسری ہے اپنی تہذیب۔ یہاں اقبال ہمیں فطرت کی خاموش زبان سننے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والا دل ہو تو ایک پھول کا خاموشی سے کھلنا بھی تمہیں کائنات کے بڑے بڑے راز بتا سکتا ہے۔ یعنی اصل حکمت صرف کتابوں میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں بکھری پڑی ہے۔ ہر ستارہ، ہر پتا، ہر ذرہ خدا کی ایک نشانی ہے۔ اصل چیلنج انہیں صرف دیکھنا نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام کو سمجھنا ہے۔ اور پھر اقبال ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھاتے ہیں، خاص طور پر اس دور کے لحاظ سے جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسروں سے سیکھو، ضرور سیکھو، لیکن ان کے غلام مت بنو۔ وہ مغرب کی چمک دمک سے خبردار کرتے ہوئے اندھی تقلید سے منع کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی کمال کا استعارہ استعمال ہوا ہے، شیشہ گرانے فرنگ، یعنی مغرب کے شیشہ بنانے والے۔ اقبال جیسے کہہ رہے ہوں کہ دیکھو، مغربی تہذیب کی چمک دمک بہت خوبصورت ہے، بالکل شیشے کی طرح، لیکن یاد رکھنا، شیشہ نازک بھی ہوتا ہے اور ناقابل اعتبار بھی، تو اس کی ظاہری چمک سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اور یہ موازنہ سمجھیں اقبال کے پیغام کا نچوڑ ہے۔ دوسروں کے بنائے ہوئے شیشے کے پیالوں سے پینے کے بجائے اپنی مٹی سے اپنا پیالہ خود بناؤ۔ یہی خودداری ہے، یہی خود انحصاری ہے۔ اپنی تہذیب کی بنیادوں پر اپنی عمارت کھڑی کرو۔ تو عشق، فطرت اور خود انحصاری، یہ سب مل کر اقبال کے سب سے اہم اور مرکزی تصور کی طرف لے جاتے ہیں، وہ تصور جو ان کی پوری شاعری کی جان ہے، یعنی خودی۔ یہاں اقبال اپنی شاعری کو ایک دعوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو انگور کی بیل لگا دی ہے اور اس پر پھل بھی آ گیا ہے، اب اس پھل سے علم و حکمت کی شراب کشید کرنا تمہارا کام ہے۔ تو دیکھیے، اقبال صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں کر رہے، وہ اس کا حل بھی پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تعلیمات کو ایک مشعل راہ بناؤ اور اپنے اندر وہ شعور بیدار کرو جو تمہیں اور تمہاری قوم کو بلندیوں تک لے جائے۔ اور پھر آتا ہے وہ شعر جو اس پوری نظم کا، بلکہ یوں کہیے کہ اقبال کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرا راستہ امیری کا نہیں، فقیری کا ہے۔ لیکن یہ کون سی فقیری ہے؟ تو یہ فقیری ہے اصل میں، خودی کی فقیری، یعنی خود کو پہچاننا، اپنے اندر کی اس طاقت کو جان لینا جو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک ایسی اندرونی مضبوطی جسے نہ کوئی مشکل توڑ سکے، نہ کوئی غربت ہرا سکے۔ یہی تو ہے اصلی دولت۔ تو یہاں اقبال ایک انتخاب پیش کریں۔ ایک طرف ہے امیری کا راستہ جو مادیت اور غلامی کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے فقیری کا راستہ جو روحانی آزادی اور خودداری کی منزل ہے، اور وہ ہمیں فقیری کا راستہ چننے کی تلقین کر رہے ہیں۔
آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خودی کو پروان چڑھانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اقبال اس کا جواب اپنے ایک ایسے لازوال شعر میں دیتے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ یہ ہے خودی کا کمال۔ جب انسان اپنی خودی کو اس مقام تک بلند کر لیتا ہے تو وہ تقدیر کا غلام نہیں رہتا، بلکہ تقدیر اس کی مرضی پوچھتی ہے۔ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں جب ہر طرف سے غیر ملکی ثقافتوں اور نظریات کی ایک یلغار سی ہے، اقبال کا یہ پیغام ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ہم اپنی طاقت اپنی جڑوں میں، اپنی تہذیب میں تلاش کر رہے ہیں، یا پھر دوسروں کی تقلید میں کہیں اپنی شناختی تو نہیں کھو رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔